ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 7 کو فردر کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر 17 پر آ جائیے اور یہاں پر جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہاں سے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ واٹ اے ہوسٹ آف لٹل انسیڈنٹس، کیسا ہجوم تھا یہ چھوٹی چھوٹی واقعات کا۔ آل ڈیپ برڈ ان دی پاسٹ، جو سب کے سب ماضی میں دفن تھے۔ Problems that had once been urgent، کچھ ایسے مسائل تھے جو فوری حل طلب تھے۔ Arguments that had once been keen، وہ دلائل جو کہ بہت ہی پرجوش تھے۔ Anecdotes، کچھ چٹکلے تھے۔ That were funny، بہت ہی مزاحیہ تھے۔ Only because one remembered the fun، کیونکہ اسے اس میں پایا جانے والا مزہ یاد تھا۔ مسٹر چپس کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات تھے جو پرہجوم تھے اس کے ذہن میں، اور وہ واقعات ایسے جو ماضی کے تھے وہ سب کے سب جو تھے ابھی تک جو ہے اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ تھے کیونکہ اس میں جو فن تھا وہ ابھی تک اسے یاد کرتا ہے۔ Did any emotion really matter when the last trace of it had vanished؟ کیا کسی ایموشن کا حقیقی معنوں میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ When the last trace of it، جب اس کی کا آخری سراغ جو ہے had vanished، ختم ہو گیا from human memory، انسانی یادوں سے۔ جب انسانی یادوں سے ایموشن، جذبات کا کوئی معاملہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، جب یہ یادیں جو ہیں انسانی یاد سے غائب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ وینش کا مطلب ہے خاتمہ ہونا، ایلیمینیٹ ہونا۔ تو جو آخری سراغ تک جو ہے ان یادوں کا وہ ذہن سے نکل جائے تو پھر کیا ایسے ایموشنز کا باقی رہنا ضروری ہے؟ مسٹر چپس کو جو ہے وہ مختلف انسیڈنٹس جو تھے ماضی کے وہ یاد آیا کرتے، اور وہ صرف اس وجہ سے یاد آتے کہ اس میں موجود جو فن تھا وہ اسے ان واقعات کو تر و تازہ کر دیا کرتا۔ چونکہ وہ ہیومن میموری میں اتنی دیر تک رہے تھے تو ان میں موجود ایموشنز بھی اس کے لیے تر و تازہ تھے۔ جو واقعات ہوتے ان میں جس طرح کے ایموشنز پائے جاتے وہ ان کو بیٹھ کر یاد کیا کرتا۔ اینڈ if that were so، اور اگر ایسا ہی تھا، what a crowd of emotions clung to him، یہ کیسا ہجوم تھا ان جذبات کا، clung to him، جو اس کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے۔ clung کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا۔ یہ ایموشنز جو تھے، یہ جذبات کا ایک ایسا ہجوم تھا جو مسٹر چپس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا as to their last home، اپنے آخری گھر کی طور پہ، before annihilation، اپنی فنا ہونے سے پہلے، اپنے خاتمے سے پہلے۔ annihilation کہتے ہیں ڈیمولش کرنے کو، ایکسٹرمینیٹ کرنے کو۔ یہ مختلف ایموشنز جو تھے، یہ جب انسانی یادوں میں سے بہت ساری یادیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن اس کے ایموشنز برقرار رہیں، وہ اسی طرح کا کچھ واقعہ مسٹر چپس کے ساتھ تھا کہ یہ ایموشنز جو تھے ان واقعات کے، انسیڈنٹس کے، وہ ایموشنز بھی ابھی تک زندہ تھے، مسٹر چپس کے اندر موجود تھے، اور یہ جو مسٹر چپس تھا یہ ان یادوں کی، ان ایموشنز کی آخری پناہ گاہ تھی، یہ اپنی فنا ہونے سے پہلے، کہ یعنی جب چپس اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ عنقریب اس نے وفات پا جانی ہے، تو جیسے ہی اس کی وفات ہوگی وہ تمام ایموشنز اور تمام انسیڈنٹس کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی سارا کا سارا دفن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا مسٹر چپس جو ہے یہ ان یادوں کا اور ان ایموشنز کا ایک آخری ہوم ہے، آخری گھر ہے، اور یہ تمام یادیں فنا ہو جائیں گی جیسے ہی مسٹر چپس فنا ہوگا۔ He must be kind to them، اسے ان کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہونا چاہیے۔ مسٹر چپس کی بات کی جا رہی ہے کہ مسٹر چپس کو اپنے ان انسیڈنٹس اور ان ایموشنز کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہونا چاہیے جو ان ماضی کے واقعات اور ان میں پائے جانے والی ایموشنز میں موجود ہیں۔ must treasure them in his mind، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں ان تمام چیزوں کو ذخیرہ کر لے before their long sleep، ان کے لمبی نیند سو جانے سے پہلے۔ تو وہ یادیں جو پرانی ہیں، جو انسیڈنٹس ہیں، جو ان کے ایموشنز ہیں، ان سارے ایموشنز اور جو تمام واقعات ہیں ان کو اپنے ذہن میں وہ اکٹھا کر لے، ذخیرہ کر لے، اور ان کے ساتھ بڑا ہی شفیق ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ جو ہیں وہ لمبی عمر سو جائیں۔ یعنی مسٹر چپس جو ہے وہ وفات پانے سے پہلے جتنا یاد کر سکتا ہے ان واقعات کو وہ یاد کر لے، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ واقعات اسے یاد نہیں آ پائیں گے۔
That affairs of Archer's resignation for instance, مثال کے طور پر جو آرچر کا استعفیٰ دینے کا معاملہ تھا, a queer business, ایک بڑا ہی عجیب معاملہ. queer کہتے ہیں عجیب کو, بزنس کہتے ہیں معاملے کو. تو جی ایک ٹیچر تھا جس کا نام آرچر ہے, آرچر نے کوئی استعفیٰ دیا تھا اور وہ کس وجہ سے دیا تھا اس کا اسے علم نہیں, بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا تھا. That was وہ والا. And that affair about the rat that Dunster put in the organ loft, اور وہ معاملہ جو کہ ایک چوہے والا تھا جسے ڈنسٹر نے جو ہے اس موسیقی والے خانے کے اندر رکھ دیا while old Ogilvy was taking choir practice, جس دوران بوڑھا اوجلوی جو ہے وہ طائفہ کی مشق کر رہا تھا. یہاں جی مسٹر چپس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام جی ڈنسٹر ہے. وہ ڈنسٹر جو تھا وہ بہت شرارتی تھا اور اس نے جناب جو اسکول کا ایک موسیقی کا ٹیچر اوجلوی ہے وہ اپنی کوائر پریکٹس کر رہا تھا, طائفہ کی مشق, یعنی وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس بٹھا کر گیت گنگنا رہا تھا. تو اس کی وہ الماری جس میں وہ اپنے موسیقی کا جو انسٹرومنٹس تھے وہ رکھا کرتا تھا, اس میں اس نے چوہا شرارت کے طور پہ رکھ دیا کہ جیسے ہی وہ جلوی اس دراز کو کھولے گا, اس الماری کو کھولے گا تو چوہا جو ہے اس پہ اٹیک کرے گا اور وہ جلوی جو ہے وہ ڈر جائے گا. تو وہ جو ڈسٹر تھا اس کی یہ شرارت مسٹر چپس کو آج بھی یاد تھی. اوجلوی واز ڈیڈ, اوجلوی مر گیا, اینڈ ڈنسٹر ڈراؤنڈ ایٹ جیٹ لینڈ, اور جو ڈنسٹر تھا وہ جیٹ لینڈ کے مقام پر ڈوب کر مر گیا. یعنی جو اوجلوی اور جو ڈنسٹر ہیں یہ دونوں وفات پا چکے ہیں, لیکن ان کے جو واقعات ہیں وہ مسٹر چپس کے ذہن میں ابھی بھی تر و تازہ ہیں. of others who had witnessed or heard of the incident, اور دوسرے وہ تمام لوگ جنہوں نے وٹنس کیا تھا, دیکھا تھا, اور heard یا سنا تھا of the incident, اس واقعہ کے بارے میں, probably most of them had forgotten, ان میں سے بہت سارے اس کے بارے میں بھول چکے تھے. تو یہ واقعہ جو ہوا تھا ڈنسٹر اور اوجلوی کا مسٹر چپس کو تو یاد تھا, لیکن مسٹر چپس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا بھی تھا اور اس بارے میں سنا بھی تھا وہ اس واقعے کو بھول چکے تھے. اینڈ اٹ ہیڈ بین لائک دیٹ, اور اس طرح کے اور بھی واقعات تھے ود ادر انسیڈنٹس, دوسرے واقعات کے ساتھ, فار سینچریز, جو صدیوں پرانے تھے, اور ایسا ہی رہا تھا. اینڈ اٹ ہیڈ بین لائک دیٹ, بالکل ایسا ہی رہا تھا ود ادر انسیڈنٹس, دیگر واقعات کے ساتھ, فار سینچریز, صدیوں تک. مسٹر چپس کو جو یہ واقعات یاد آ رہے ہیں پرانے ماضی کے, ان میں کچھ اور بھی واقعات ہوں گے جو مسٹر چپس کے اس اسکول میں آنے سے پہلے ہوئے تھے, اور وہ مسٹر چپس جو ہے ان کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرتا ہے. وہ یہ کہ ہی ہیڈ اے سڈن ویژن, کہ اچانک اسے خیال آ جاتا آف تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف بوائز, ہزاروں لڑکوں کا, فرام دی ایج آف الزبتھ آنورڈ, جو الزبتھ کے دور سے آئندہ کے دور میں آتے رہے. یہ 16 سینچری کا سکول تھا بروک فیلڈ سکول, اور وہ کس دور میں بنا تھا؟ کوئین الزبتھ کے دور میں بنا تھا, جو کہ 16 سینچری کی برطانیہ کی ملکہ ہوا کرتی تھی. تو جب سے یہ سکول کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے آنورڈ جتنے بھی طالب علم اس سکول میں آ کر زیر تعلیم رہے, مسٹر چپس کا جو ہے ان تمام طلباء کا جو ویژن ہے اس کے ذہن میں آتا ہے, ان کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی اسکول میں گزاری ہوگی. آلدو مسٹر چپس سے یہاں کے جوائن ہونے سے پہلے کا ہی وقت تھا, کیونکہ مسٹر چپس نے یہاں پر 1870 میں جو ہے وہ جوائننگ دی تھی, اور وہ جو ہے 16 سینچری کے واقعات جو ہیں اس کو وہ امیجن کر رہا ہے, ویژولائز کر رہا ہے کہ وہ لڑکے جو یہاں آتے ہوں گے وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہوں گے. ڈینسٹی اپون ڈینسٹی آف ماسٹرز, ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان کی ماسٹروں کی بادشاہت. ڈینسٹی کہتے ہیں بادشاہت کو, اور کس کی؟ ماسٹرز کی. جو ہاؤس ماسٹرز رہے ہوں گے مسٹر چپس کے آنے سے پہلے, وہ کس طرح سے ایک کے بعد دوسرا ماسٹر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوگا. لانگ ایپکس آف بروک فیلڈ ہسٹری, اور جو تاریخ تھی بروک فیلڈ کی اس کے لمبے دورانیے, ہیڈ لیفٹ ناٹ ایون اے گوسٹلی ریکارڈ, اور ان کا مدھم سا بھی جو ریکارڈ ہے وہ باقی نہیں بچا تھا. گوسٹلی کا مطلب ہے مدھم سا, ڈم. اور جو بروک فیلڈ کے بہت لمبے تاریخ کے دورانیے تھے ان کا تو مدھم سا ریکارڈ بھی باقی نہیں بچا تھا. who knew, کون جانتا تھا, وہ the old fifth form room was called the pit, کہ کسے معلوم تھا کہ یہ جو پرانا 5ویں جماعت کا کمرہ تھا was called the pit, اسے پٹ کس لیے کہا جاتا تھا. There was probably a reason to begin with, غالباً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس نام کے شروع ہونے کی. There was probably, غالباً کوئی نہ کوئی تھی, a reason, وجہ, to begin with, اس کے شروع ہونے کی. تو جی وہاں ایک کمرہ تھا 5ویں کلاس کا, اس کو پٹ کہا جاتا تھا. اس پٹ
نام پڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن مسٹر چپس کو اس کا پتہ نہیں، کیونکہ مسٹر چپس کے اسکول جوائن کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کس ٹیچر نے اس کو نام دیا، کس اسٹوڈنٹ نے اس کو پٹ کا نام دیا، اسے اس کا معلوم نہیں، لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نام جو دیا گیا کوئی نہ کوئی وجہ اس کی ضرور ہوگی۔ بہرحال وہ واقعات جو اس کے چپس کے جوائن ہونے سے پہلے کے ہیں وہ اسے یاد آ رہے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہوا ہوگا اور کس طرح سے وہ واقعات ہوئے ہوں گے۔ بٹ اٹ ہیڈ سنس بین لاسٹ، بہرحال یہ ساری کی ساری وجوہات کھو چکی تھی۔ یہ جی پٹ کہلایا جانا جو ہے اس کی کیا وجہ تھی، یہ وجہ جو ہے وہ کھو چکی تھی، لاسٹ گم ہو گئی تھی، لاسٹ لائک دی لاسٹ بکس آف فار لیوی، لیوی بالکل اسی طرح جس طرح سے لیوی کی کتابیں جو تھیں وہ گم گئی۔ لیوی جو ہے یہ اس کا پورا نام ٹی ٹی ایس لیویس ہے، اور ٹی ٹی ایس لیویس جو تھا یہ رومن ہسٹورین تھا، روم کا تاریخ دان تھا، جو کہ بیفور کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے دور میں تھا، اور اس نے جو روم کی تاریخ کی کتابیں لکھی تھیں، اچھی خاصی تعداد تھی ان کی، وہ ساری کی ساری کتابیں گم گئی تھی ماں سوائے چند ایک کے، اور وہ معمولی سی کتابوں کی ایک تعداد باقی بچی تھی، اور باقی ساری کی ساری گم ہو گئی تھی، اور یہ نہ پتہ چل سکا کہ وہ کتابیں کہاں گئی۔ اسی طرح سے مسٹر چپس جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ مسٹر چپس کے جوائن ہونے سے پہلے کے جو بہت سارے انسیڈنٹس تھے اور وہ بہت ساری یادیں جو تھیں وہ ان کی کیا وجوہات تھیں معاملات کی، وہ اسے ابھی یاد نہیں ہے، وہ واقعات معاملات اپنی جو ہے بنیاد کھو چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے لیویس کی کتابیں جو تھیں وہ گم گئی۔ اینڈ واٹ ہیپنڈ ایٹ بروک فیلڈ، اور بروک فیلڈ میں کیا ہوا؟ وین کرومویل فاٹ ایٹ نیزبائے، نیئر قریبی مقام جو نیزبائے تھا وہاں کرومویل نے جب لڑائی لڑی۔ کرومویل جو تھا یہ فوج کا جنرل تھا، برطانیہ کی فوج کا جنرل تھا، اور اس نے جو ہے عوام کے ساتھ مل کر ریولوشن لانے کی کوشش کی، اور اس نے موجودہ حکمران جو چارلز تھا اس کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا، اور اس نے ایک سول وار شروع کر دی، یعنی عوام جو تھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی، اور وہاں ایک جو بیٹل تھی وہ حکومت اور لوگوں کے درمیان ہوئی، وہ ایک مقام ہے نیزبائے کا، وہاں پر لڑی گئی۔ تو کرومویل جو تھا یہ 1645 میں اس نے یہ والی جو لڑائی تھی وہ لڑی تھی، تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنے موجودہ حکمران کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ تو مسٹر چپ سوچ رہا ہے کہ 1645 میں کیا ہوا ہوگا جب کرومویل نے یہ لڑائی شروع کی تھی، کیا بروک فیلڈ میں کوئی چھٹی تھی یا کیا ہوا ہوگا، یہ وہ امیجن کر رہا ہے، ویژولائز کر رہا ہے وہ دن، وہ جو اس سے جوائننگ سے پہلے کے ہیں۔ How did Brookfield react to the great scare of the 45؟ کہ بروک فیلڈ نے کس طرح سے رد عمل دیا ہوگا، How did Brookfield react، کہ بروک فیلڈ نے کس طرح سے رد عمل دیا to the great scare، ایک بڑے ہی خوف کے لیے، آف دی 45 جو کہ 45 کا تھا، یہاں پر 45 سے مراد ہے 1745، 1745 1745 میں بھی جو ہے وہ ایک بغاوت شروع ہوئی تھی، جو کہ اس میں اسکاٹ لینڈ کے لوگ جو تھے وہاں پر انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جو بادشاہت جو چلتی آ رہی ہے یہ برطانیہ کی، اس بادشاہت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور وہاں کے جو کچھ جیکوبینز لیڈر تھا ان کے جو پیروکار تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو حکومت ہے برطانیہ کی وہ انہیں حاصل کر سکیں۔ تو 45 یعنی 1745 میں بادشاہت جو تھی برطانیہ کی اسے حاصل کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک سول وار شروع ہوئی تھی۔ اس وقت ایک خوف پیدا ہو گیا تھا برطانوی عوام میں، اس خوف کے بارے میں وہ مسٹر چپ سوچتا ہے کہ جب وہ لڑی گئی سول وار ہوگی، اس لڑائی کے دوران جو اسکول تھا اس نے کیا رد عمل پیش کیا تھا۔ واز دیر اے ہول ہالیڈے، کیا وہ پورے دن کی چھٹی تھی؟ وین نیوز کیم آف واٹرلو، جب واٹرلو سے خبر آ پہنچی۔ واٹرلو کا مقام جو ہے یہ بیلجیم میں ہے، بیلجیم کے مقام پر 1815 میں جو ہے وہ آخری لڑائی لڑی گئی نپولین کی، جو کہ جہاں پر اسے گرفتار کر لیا گیا، اور وہ اس گرفتاری میں جناب قید کر دیا گیا، اور اپنی اس قید کے دوران ہی وفات پا گیا۔
نپولین کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک فرینچ جو تھا آرمی جنرل تھا، اور یہ بڑا ہی خطہ جو تھا اس نے فتح کر لیا تھا اور اپنی حکومت قائم کر دی تھی۔ تو چنانچہ اس کی یہ جو سلسلہ تھا فتوحات کا وہ وہاں بیلجیم میں ختم ہوا جب اس نے واٹرلو کے مقام پر جو ہے شکست کھائی اور پھر اسے قید میں ڈال دیا گیا اور وہ اسی قید میں وفات پا گیا۔ تو 1815 کا یہ واقعہ ہے۔ 1815 کا واقعہ بھی وہ یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا، اینڈ سو آن، اور چنانچہ اسی طرح اپ ٹو دی ارلیسٹ ٹائم، قریب ترین وقت تک، دیٹ ہی ہمسیلف کوڈ ریممبر، جسے وہ خود بھی یاد کر سکتا تھا، 1870 1870 کا، اینڈ ویدر بائی سیئنگ، اور ویدر بائی کہہ رہا تھا، بائی دا وے آف اسمال ٹاک، گپ شپ کے انداز میں، اسمال ٹاک کا مطلب ہے گپ شپ، آفٹر دیئر فرسٹ اینڈ دا اونلی انٹرویو، اپنے پہلے اور واحد انٹرویو کے دوران، looks as if we shall have to settle with the Prussians ourselves one of these fine days. لگتا یوں ہے کہ we shall have، کہ ہمیں کرنا پڑے گا settle، ٹھیک کرنا پڑے گا with the Prussians، اپنے معاملات کو جرمن کے ساتھ، ourselves اپنے آپ ہی، one of these fine days، ان عمدہ دنوں میں سے ہیں۔ تو جی وہ واقعات جو 1870 سے پہلے کے تھے پہلے وہ انہیں یاد کرتا ہے، اور پھر وہ لیٹسٹ جو یادیں ہیں وہ جو 1870 کو اسکول جوائن کرنے کے بعد کی یادیں ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں مسٹر چپس کے ذہن میں، اور اسے انٹرویو جو ویدر بائی کے ساتھ اس کا ہوا تھا اس کی کوئی کچھ گفتگو جو ہے اس کے ذہن میں تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور وہ یہ جو ڈائلاگ ہے وہ ویدر بائی کا ہے کہ ویدر بائی جو ہے وہ مسٹر چپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پروشینز ہیں یعنی جو جرمنز ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو خود ہی کسی نہ کسی دن بیٹھ کر سیٹل کرنا پڑے گا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ پورا پیراگراف میں ہم نے وہ واقعات یاد کیے، ارلی دین چپس جوائننگ، اور جو چپس کی جوائننگ سے پہلے کے تھے اور جو چپس کی جوائننگ کے بعد کے تھے وہ سارے کے سارے مکسڈ اپ ہیں۔ When Chips remembered things like this، جب چپس اس قسم کے معاملات کو یاد کرتا، he often felt، وہ اکثر اوقات محسوس کرتا، that he would write them down، کہ وہ انہیں لکھے گا، and make a book of them، اور وہ ان کی کتاب تحریر کرے گا، and during his years at Mrs. Wickett's، اور جو اس وقت اس نے مسز وکٹ کے ہاں گزارا اس دوران، he sometimes went even so far، وہ اس حد تک بھی چلا گیا to make desultory notes، کہ وہ ان کے بے ترتیب نوٹس تحریر کرتا، ان این ایکسرسائز بک، ایک مشقی کتاب کے اندر۔ جب چپس ان کے چیزوں کو، ان معاملات کو یاد کیا کرتا تو اکثر اوقات وہ محسوس کرتا کہ وہ ان تمام کو لکھے گا اور ان کی ایک کتاب تحریر کر ڈالے گا۔ جس دوران مسز وکٹ کے ہاں وہ رہ رہا تھا بعض اوقات اس نے سوچا کہ وہ ان بے ترتیب نوٹس کو مشقی کتاب میں تحریر کرے۔ But he was soon brought up against difficulties، لیکن جلد ہی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ The chief one being that writing tired him، جو سب سے بڑا تھا، chief one بڑا تھا معاملہ، being وہ یہ رہا that writing tired him، کہ لکھنا جو تھا اسے تھکا دیا کرتا، both mentally and physically، دونوں طریقوں سے، ذہنی طور پہ and physically، اور جسمانی طور پہ۔ مسٹر چپس اکثر اوقات یہ سوچتا کہ جتنے انسیڈنٹس اسے یاد آتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھے، اس کی ایک کتاب تحریر کر لے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب بھی مسٹر چپس یہ کوشش کرتا تو پھر وہ جو ہے ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جاتا اور وہ انہیں ٹھیک طرح سے لکھ نہیں پاتا۔ somehow، بہرحال، to his recollections lost flavor، much of their flavor، کہ جو اس کی یادیں تھیں وہ اپنا بہت سارا ذائقہ جو ہے وہ کھو بیٹھتی تھیں، when they were written down، جب انہیں تحریر کر لیا جاتا۔ مسٹر چپس کی جو انسیڈنٹس تھے جب وہ انہیں تحریر کرتا تو ان میں وہ فلیور نہ ہوتا جیسا کہ ریئل انسیڈنٹ میں پایا جاتا تھا، لہٰذا لکھنے کے بعد والا جو معاملہ ہے وہ کہانی میں وہ اتنی دلچسپی باقی نہ رہتی جتنی کہ ایکچوئل ہوا کرتی۔ The story about Rushton and the sack of potatoes، for instance کا مطلب ہے مثال کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ جو رشٹن کا معاملہ ہے، رشٹن کی جو کہانی ہے sack of potatoes، آلووں کی بوری کی، it would seem quite tame، یہ بالکل ہی it seems یوں لگتا ہے، it would seem یوں لگتا ہے quite tame، بالکل بے مزہ، in print، جب اسے چھاپا گیا۔
رشٹن جو ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے کوئی شرارت کی تھی آلووں کی بوری کے ساتھ، تو وہ جو ہے اس بوری کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب مسٹر چپس نے اس کو اپنی تحریر میں قلم بند کیا، اس کی تحریر لکھی اس کہانی کی، تو جب لکھی گئی تو اٹ سیم کوائٹ ٹیم، یہ بالکل بے مزہ لگی جب اسے لکھ دیا گیا. یعنی ایکچوئل جو تھی وہ کہانی بڑی ہی دلچسپ تھی، لیکن جب اسے لکھ دیا گیا تو یہ بالکل ہی بے مزہ ہو گئی. بٹ لارڈ ہاؤ فنی اٹ ہیڈ بین، لیکن اے خدایا یہ کتنی ہی دلچسپ رہی تھی جب یہ معاملہ ہوا تھا. فنی، دلچسپ، مزاحیہ، اٹ ہیڈ بین یہ تھی ایٹ دا ٹائم، اس لمحوں میں. It was funny to remember it, to remember it. اسے یاد کرنا بھی بڑا ہی مزیدار تھا. یعنی اس کی جو یاد ہے اس انسیڈنٹ کی، اسے جیسے ہی وہ ذہن میں آتی تو اس میں پایا جانے والا جو فن تھا وہ بھی اسے محظوظ کرتا. Though perhaps if you don't remember Rushton، شاید آپ کو اب رشٹن یاد نہ ہوتا. اینڈ who would، اور کون یاد کرتا ہے. anyway، بہرحال after all those years، اتنے سالوں کے بعد شاید آپ کو وہ رشٹن یاد نہ ہوتا، اور کون یاد کرتا ہے بہرحال اتنے دنوں کے بعد. It was such a long time ago، یہ بہت پہلے کی بات ہے. Mrs. Wickett، did you ever know a fellow named Rushton؟ کیا آپ کو ایک شخص یاد ہے جس کا نام رشٹن تھا؟ before your time، تمہارے وقت سے پہلے وقت میں ہوا کرتا تھا. I dare say، میرا خیال ہے. dare say کا مطلب ہے خیال. went to Burma in some government job، وہ برما میں کوئی سرکاری نوکری کے لیے چلا گیا. اور was it Borneo، یا یہ کوئی بورنیو کا جزیرہ تھا. very funny fellow، رشٹن بہت ہی مزاحیہ شخص تھا یہ جو رشٹن تھا. یہ جو ہے مسٹر چپس مسز وکٹ کو مخاطب کر کے اسے پوچھتا ہے، جیسے اکثر اوقات وہ پوچھا کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، تو وہ یہاں رشٹن کے بارے میں بھی مسز وکٹ سے پوچھتا ہے کیا تمہیں وہ رشٹن کے بارے میں یاد ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں، پرانے واقعات ہیں، یہ اتنا پرانا قصہ ہے کون یاد رکھتا ہے. بہرحال وہ جو رشٹن تھا اس کے بارے میں وہ فردر بتاتا ہے کہ جب اس نے آرمی جوائن کی تو وہ آرمی میں لڑنے کے لیے، گورنمنٹ جاب میں لڑنے کے لیے جو ہے وہ برما چلا گیا، یا پھر وہ برما تھا یا پھر وہ بورنیو، اسے یہ کنفرم نہیں ہے. بورنیو جو ہے یہ جزیرہ ہے ایک، اور برما جو ہے یہ ایک ملک کا نام ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو رشٹن تھا یہ بہت ہی فنی فیلو تھا، بہت شرارتی تھا، بہت مزاحیہ تھا اور لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا. تو یہ جو قصہ ہے اس کا، وہ آلووں کی بوری کا، وہ اسے بھی یاد کرتا ہے اور وہ یاد کر کے اس کا لطف اٹھاتا ہے، لیکن جو اس کی سٹوری ہے ریٹن فارم میں وہ بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. اینڈ there he was، اور یہاں یہ تھا. ڈریمنگ اگین بیفور دی فائر، جو خواب دیکھ رہا ہوتا آگ کے سامنے بیٹھ کر. ڈریمنگ آف دا ٹائمز، ان وقتوں کے خواب. اینڈ انسیڈنٹس، اور واقعات کے. ان وچ ہی alone could take secret interest، جن کے اندر وہ اکیلا تنہا جو ہے خفیہ دلچسپی رکھا کرتا. alone، تنہا. ٹیک انٹرسٹ، دلچسپی لیتا. سیکرٹ انٹرسٹ، خفیہ دلچسپی. اور یہاں یہ تھا جو آپ کے سامنے بیٹھا ان واقعات کے اور ان وقتوں کے خواب دیکھا کرتا جس میں وہ تنہا خفیہ دلچسپی رکھتا تھا. فنی اینڈ سیڈ، جو کہ خوشی سے بھرپور تھے اور افسردہ کر دینے والے تھے. کامک اینڈ ٹریجک، جو مضحکہ خیز تھے اور دل لرزا دینے والے تھے. They all mixed up in his mind، وہ سارے کے سارے اس کے ذہن میں مکس اپ ہو گئے تھے. اینڈ سم ڈے، اور کسی نہ کسی دن. ہاؤ ایور ہارڈ اٹ پروڈ، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہوتا ثابت ہوتا. ہی وڈ سارٹ them آؤٹ، وہ ان کو ترتیب لگاتا. اینڈ میک اے بک آف them، اور وہ ان کی کتاب لکھ ڈالتا. بہرحال جی مسٹر چپس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ یہ جو سارے واقعات اس کے ذہن میں مکسڈ اپ ہو چکے ہیں ان کو وہ سارٹ آؤٹ کرے گا، ان کی ترتیب لگائے گا اور ان کی وہ ایک کتاب لکھے گا، اگرچہ اس کے لیے مشکل ہی کیوں نہ ثابت ہوا. تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک اللہ حافظ.